آج ہوتا کیا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تو میں کیوں پڑھوں، وہ روزے نہیں رکھتا تو میں کیوں رکھوں، وہ جی 8 تراویح پڑھ کے جا رہا ہے تو میں بھی چلا جاتا ہوں، وہ ایسے کر رہا ہے تو میں بھی۔ او بھائی اس بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جنت کے بہت سارے درجات ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس ہے۔ اگر میں اس رمضان میں پورے روزے رکھ لیتا ہوں، پورا قرآن سن لیتا ہوں، پورے اعتکاف میں جاتا ہوں، تو وہ بندہ جس نے یہ کام نہیں کیے میں کر قیامت کے دن اس سے بڑے درجے پہ پہنچوں گا، اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام کرے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ غفر لہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب اگلی حدیث یہ حدیث ذرا جوڑنے والی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک۔ رمضان المبارک میں 4 کام بڑے زیادہ ہوتے ہیں جن کا حکم بھی ہے، احادیث پہ بھی آتے ہیں کہ 4 کام کرتے ہو۔ نمبر 1 روزہ رکھنے کا، یہ فرمایا کہ یہ کرتے ہو۔ نمبر 2 فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، نہیں موقع پھر بھی موقع ملے ٹائم نکال کے قرآن جتنا زیادہ ہو سکتے تلاوت کرو، تو ضروری تراویح میں پڑھنی۔ اب نماز سے پہلے آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے پاس نمازی عموماً اذان کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ٹائم ضائع نہ کرے، وہاں سے قرآن لے کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ وہ گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں، موبائل میں آج کل تو آسانی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا کام فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تیسرا کام جو ہے وہ صدقہ ہے، صدقہ۔ رمضان میں جتنا دو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں واپس کر دے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ سوال کیا کون ہے تم میں حضرت؟ فلاں صاحب، فلاں عالم، فلاں حافظ، فلاں نمازی، فلاں جناب چودھری صاحب، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دینا چاہتے ہیں؟ سوال کیے نا، من ذا الذی، من سے استفہامیہ کے طور پہ، سوالیہ کے طور پہ، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یا اللہ قرض حسنا آپ کو کیا دینا ہے؟ اس کا جواب دے دیا انما الصدقات للفقراء، تم صدقہ فقیروں کو دو، در حقیقت تم اللہ کو دے رہے ہو۔ تم صدقہ غریبوں کو دو، در حقیقت تم اللہ کو دے رہے ہو۔ یا اللہ صدقہ تو غریبوں کو دیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ فوراً جواب آیا سنو 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 سنو، تم لوگ اللہ کو قرض حسنا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کر دے گا۔ اور یہ آزمودہ نصیحت ہے، آپ آج سے آزما لیں، آج سے آزما لیں۔ آپ کے ذہن میں آئی بات کہ اگر میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، میں پہلے صدقہ نہیں دیتا تھا، چلو آج سے اپنے حسب استطاعت 10 روپے 20 روپے 100 روپے 1000 روپے جتنے میری استطاعت ہے، آج سے آپ عزم کریں کہ میں صدقہ دینا شروع کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اس کی برکت دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں مانگے دے گا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو شیئر کرنے سے بڑھتی جاتی ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کسی کو دیتا ہے تو بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ اس کی مثال اس یوں سمجھیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس گلستان سعدی میں فارسی کی کتاب ہے، اس میں 2 جملے لکھے ہیں، اکثر فرمایا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 چیزیں ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی ہے، مجھے آج تک نہیں ملی۔ نمبر 1 فرمایا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہو، خیرات کرتا ہو، اللہ کے راستے میں بے وہاں بہاتا ہو اور پھر وہ غریب ہو گیا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ بھی آزما لیں، یہ آزمائے تو صحیح ہے، یہ مدد دے تو صحیح۔ کسی غریب کی مدد کرنے والا نہ بھی دل کر رہا ہو تو روزانہ کی بنیاد پہ 10 روپے صدقے کی عادت ڈالیں، بچے ڈالیں، بڑے ڈالیں، عادت بنا لیں۔ صدقہ کیا ہے؟ ان صدقہ لتطفئ الغضب، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی غریب کی خدمت کر دینا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہے، یہ بارشوں کا دیکھ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ہمیں بارشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، کسانوں سے پوچھے ہوتے ہیں، فون آتا ہے مولانا صاحب دعا کریں، اتنی بڑی فصل لگائیے ضائع ہو رہی ہے، بارش دعا کریں اللہ بارشیں نہ برسائے۔ اب ٹھیک ہے یہ بارش فصلیں نہیں ہے، وہ تو خوش ہے کہ چلو جی بارشیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ موسم سپر سے بھی اوپر ہو چکا ہے۔ اس طرح کے جملے آتے ہیں۔ اور کسانوں سے پوچھو کہ وہ اس وقت کس حالت میں ہیں، اللہ ہم سے کھلی طور پہ ناراض ہیں، اس ناراضگی کا دور کرنے کا حل کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے۔ آج اسے عزم کریں انشاءاللہ، اگر پہلے نہیں دیتے رہے تو
ایک کو آپ کا دل جہاں مطمئن ہوتا ہے آج سے صدقہ کرنے کی کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے سارے آج سے انشاءاللہ کوشش کریں گے، آج سے انشاءاللہ۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے دو بندے دیکھے ہیں کہ جو دنیا میں ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی ہے، ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور غریب ہو گیا، اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو اور دنیا میں اس پہ پکڑ نہ آئی ہو، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ ظالم آدمی کو اللہ دنیا میں نشان عبرت بنا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے تو یہ وہ باتیں چل رہی ہیں کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی دینے سے وہ بڑھتی رہتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ ان میں ایک چیز ہے پیسہ، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنا۔ جتنا دینے کی عادت ڈالیں گے خدا کی قسم اللہ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، نمبر ایک۔ اور نمبر دو فرمایا عزت، آپ کسی کی عزت کریں گے وہ آپ کی عزت کریں گے۔ اگر میں کسی کی عزت نہیں کرتا، میں اپنے پڑوسی کی عزت نہیں کرتا، میں سامنے والے کی عزت نہیں کرتا، میں آپ حضرات کی عزت نہیں کرتا، آپ لوگ کا میری کیا عزت کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دو چیزیں دینے سے بڑھتی رہتی ہیں، ایک صدقہ اور ایک عزت۔ جس کی عزت کرو گے تو اپنی عزت کرواؤ گے، اگر کسی کی عزت نہیں کرو گے تو کل یہ یقین نہ رکھنا کہ لوگ تمہاری عزت کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ اس واسطے چوتھا کام جو کرنے والا رمضان میں وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ جب سے حضور مدینہ میں تشریف لائے، حالانکہ باوجود اس کے سب سے زیادہ جنگیں مدینہ میں ہوئی ہیں، سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر جسے کہا جاتا ہے وہ رمضان المبارک میں ہوئی، رمضان المبارک میں۔ لیکن جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کے باوجود مشرکین اور یہودیت اور عیسائیت کے مقابلے کے ہونے کے باوجود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تک مدینہ میں رہے 10 سال میں ہر سال حضور نے اعتکاف فرمایا۔ تو رمضان المبارک میں وہ بھی کام آ رہے ہیں۔ تو 4 کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے، روزہ، وہ نماز تو ہے ہی ہے، روزہ، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 صدقہ، اور نمبر 4 اعتکاف۔ اس کی نیت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور اگلی 2-3 منٹ میں جو باتیں کرنی ہے ان میں اب وہ بات ہے نمبر 1 تو کل 1 اپریل آ رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے فیشن کے نام پہ تباہی مچائی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بس اسی لیے تو ہم حرکتیں خود کرتے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود پہ عذاب بھیجا، قوم ہود پہ عذاب بھیجا، بستیوں کی بستیاں تباہ کر دی اللہ تعالیٰ نے، اتنے بڑے ظالم اللہ تعالیٰ۔ جواب ہے نا 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 نا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، ذرا غور سے زبان سے جملہ نکالو، ایسے نہ کہہ دو اللہ کے الزام نہ باندھو۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، اللہ نہ کرتا ہے نہ کرے گا۔ تو پھر وہ کیا ہوا جو قوم ہود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، وہ کیا تھا؟ جواب آیا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے کسی پہ ظلم۔ اب کیا ہے 1 اپریل کو ایک فیشن بنا ہوا ہے، اس کو اپریل فول کا نام دینا، جھوٹ بولنا۔ اللہ معاف فرمائے، ادھر اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، اور حتیٰ کہ اتنا ہے فَنَجْعَلُ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سنو سنو سنو، اگر اللہ کی کسی پہ لعنت ایمان والوں پہ برستی ہے تو وہ جھوٹ کے بندے پہ برستی ہے، جھوٹ بولنے والے پر۔ اب 1 اپریل کو ہمارے نوجوان بچے اکثر کیونکہ فیشن بن گیا ہے، یہ جو فیشن ہے آپ کو پتہ نہیں، مولوی صاحب جدید دور آ گیا، آپ فطرت کو دیکھیں اور خدا کا خوف کرو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ لعنت فرما ہے جھوٹ بولنے والے پر، اور اس طریقے سے فرمایا کہ ایک آدمی کو ایک جھوٹ بولنے پہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور ایک جملہ حضور نے فرمایا الا ان الصدق ينجي والكذب يهلك۔ سنو سنو سنو، جو آدمی سچ بولتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ بالکل تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا، نبوت ملنے سے پہلے 2 لقب سے پکارا جاتا تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے کافر بھی کہتے تھے صادق اور امین۔ صادق کا معنی سچ بولنے والا، امین کا معنی امانت دار۔ حتیٰ کہ جب نجاشی کے پاس پہنچے نا مسلمان کمزور، اور پیچھے سے ابو سفیان اس وقت کافی مسلمان نہیں تھے، وہ بھی وہاں پہنچا، تو نجاشی نے جہاں بہت سارے سوال کیے وہاں ایک سوال یہ بھی کیا کہ کیا وہ محمد نعوذ باللہ جھوٹا تو نہیں ہے؟ تو باوجود اس کے ابو سفیان کافر ہونے کے کہہ سکتے تھے ہاں ہاں وہ جھوٹی ہیں، لیکن کہا 40 سال کا عرصہ ہم نے گزارا ہے،
بول بول کے ادھر جھوٹ بولا ادھر جھوٹ بولا اور پھر کیا کہہ دیا وہ شکم اپریل آپ کو پتہ نہیں کہ اپریل فل منانا ہوتا ہے. یہ اس سے بھائی بچیں. پہلے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہم آئے ہوئے ہیں, اللہ ہم سے ناراض ہے, ابھی تک کوئی منانے کے لیے تیار نہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں پھر بھی اللہ ہم سے کیوں نہیں راضی ہوتا. وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے گناہ اجتماعی کیے ہوئے ہیں, گناہ اجتماعی اکٹھے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ توبہ بھی اجتماعی کریں. اس کے لیے کوئی اکٹھا ہونے کو تیار نہیں ہے. اس کے لیے کوئی محل آپ آ جاتے ہیں نماز پڑھنے روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن سارے عالم کے لوگ کہاں اللہ کو راضی کرتے ہوئے تلے ہوئے ہیں. اس واسطے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں, صحیح مسلمان بنیں. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اپنی منمانی کا دین بنا لو. اللہ سے دعا جو باتیں کہی اللہ پہلے مجھے بات آپ کو عمل کی توفیق دے.